وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ حج کسے کہتے ہیں؟ حج کے فرائض کیا ہیں؟ حج میں کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے؟ یہ کچھ باتیں آج کے ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے، کیونکہ حج کے ایام شروع ہونے والے ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں لاکھوں مسلمان دنیا بھر سے حج کی سعادت پانے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اکثر جا چکے ہیں، کچھ باقی ہیں، وہ بھی عنقریب چلے جائیں گے۔ اسی مناسبت سے ہم حج کے بارے میں کچھ اہم باتیں سنیں گے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے اسی ذکر خیر کی برکت سے ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے۔ حج پر وہاں اگر نہ بھی پہنچ سکے تو کم از کم یہیں پر حج کا مبارک ذکر کر کے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، اتم الحج والعمرۃ للہ۔ اس آیت میں حج اور عمرہ دونوں کی بات کی گئی، دونوں کو ان کے فرائض اور شرائط کے ساتھ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے بغیر سستی کے پورا کرنے کا یہاں پر حکم دیا گیا۔ حج کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ حج کہتے ہیں کہ احرام باندھ کر 9 ذی الحج کو، ذی الحجۃ الحرام کی 9 تاریخ کو میدان عرفات میں ٹھہرنا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا، اس کا نام حج ہے۔ 2 چیزیں بنیادی طور پر حج کی تعریف کے اندر آتی ہیں، میدان عرفات میں احرام باندھ کر ٹھہرنا اور دوسرا خانہ کعبہ کا طواف کرنا، اور یہ دونوں چیزیں مکہ میں ہی ہیں، کسی اور جگہ دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے، اس وقت کے اندر اگر یہ دونوں کام کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ اس بندے نے حج کر لیا۔ ورنہ آپ ویسے میدان عرفات میں عام دنوں میں ٹھہریں، چاہے رمضان کے اندر ٹھہریں یا خانہ کعبہ کا طواف جتنی بار بھی کریں، تو اس کو حج نہیں کہا جائے گا۔ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا ہے، سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس کے 9 سال کے بعد حج کے فرض ہونے کا اعلان ہوا، حج اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں مقام پر اس ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے کہ جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھے، استطاعت رکھے۔ تو جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے، طاقت سے مراد استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اتنے اخراجات اس کے پاس ہوں کہ سواری کا خرچہ بھی آسانی سے ہو سکے پورا، گھر کے اندر بھی اس کے اخراجات پورے ہوں، اور پھر بیمار بھی نہ ہو، بآسانی سفر بھی کر سکتا ہو، تو ایسی صورت میں اس پر حج کرنا یہ ضروری ہے۔ حج یہ ہے فرض، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، اسی طرح حج بھی فرض ہے۔ حج کے فرض ہونے کا انکار کرنا یہ کفر ہے، یعنی جو بندہ حج کا انکار کرتا ہے، میں حج کو مانتا نہیں، معاذ اللہ کو یہ کہتا ہے، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حج کے فرائض 3 ہیں، ایک تو ہے احرام باندھنا، دوسرا ہے میدان عرفات میں ٹھہرنا، وقوف عرفہ، اور تیسرا ہے طواف زیارت، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں جو حج کی بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو ہے حج افراد، مطلب یہ ہے کہ صرف حج کرنے والا احرام باندھے حج کا، عمرے کا نہیں، صرف حج کا احرام باندھے۔ دوسرا ہے حج تمتع، یعنی پہلے عمرے کا احرام باندھا جائے، پھر عمرے سے فارغ ہونے کے بعد اسی سفر میں حج کا احرام باندھ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے نفع اٹھانا، یعنی یہاں سے ابھی جیسے جو لوگ جا رہے ہیں یہ حج تمتع کر رہے ہیں عموماً،
یہاں سے جائیں گے پہلے سے ہی احرام باندھ لیتے ہیں اور نیت ہوتی ہے کہ ہم عمرہ کریں گے، عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیں گے، اپنے عام کپڑوں میں آ جائیں گے، پھر حج کے جب دن شروع ہوں گے تو پھر دوبارہ یہ حج کا احرام باندھیں گے، تو اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ اور تیسرا ہے حج قران، یعنی عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باندھا جائے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ برقرار رہتی ہیں، یعنی یہاں سے جو بندہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھے، حج قران کا مطلب ہوتا ہے ملانا، یعنی ایک ہی احرام کے اندر وہ یہ نیت کرے کہ میں عمرہ بھی کروں گا حج بھی کروں گا۔ یہ تھوڑا مشکل ہے کہ یہاں سے آپ عمرے کا احرام باندھ کر پھر پابندیاں ہو جاتی ہیں کہ احرام کی حالت میں آپ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، آپ اسی طرح ان کے اپنے جسم کے جو میل کچیل اتارنے کے لیے خاص طور پر اس طور پر نہانا یہ نہیں کر سکتے، آپ سر کے بال کنگھی کر کے اتار نہیں سکتے، بہت ساری چیزیں اس میں منع ہو جاتی ہیں احرام کی حالت میں، یعنی حلال چیزیں بھی احرام باندھ کر وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ تو یہ حج قران، اور یہ زیادہ فضیلت والا حج ہے۔ عمرے کی تفصیل یہ ہوتی ہے کہ عمرے میں صرف احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کر کے حلق کروائیں، ٹھیک ہے، سر کے بال اتاریں اور اس کے بعد عمرہ ختم۔ عمرہ آپ کا ادا ہو گیا تو آپ عمرے کا احرام باندھ کر نارمل کپڑوں میں آ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج کرو، اللہ کے لیے عمرہ کرو۔ مطلب کیا ہے کہ اس میں عمرہ کرو یا حج کرو دونوں کے اندر نیت ہو رب کی رضا، لوگوں کو دکھلاوا نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے جناب میں یہ کام کر رہا ہوں۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ کی طرف سے سعادت ہے بندے کے لیے کہ بندہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے۔ اس کے بعد پھر مزید کچھ حج کے اسی آیت کے اندر احکام بیان کیے گئے ہیں، ان احکام کو میں بیان نہیں کر رہا، مزید آگے آیت نمبر 197 کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج چند مہینے، حج کے چند معلوم مہینے ہیں، خاص مہینے ہیں حج کے۔ کون سے حج کے مہینے ہیں جس میں حج ہو سکتا ہے؟ وہ مہینے ہیں جناب شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن، یعنی بعض تو شوال سے ہی حج کے لیے چلے جاتے ہیں، تو حج کے دن یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ مہینے یہ 3 ہیں، حج ہوتا وہ خاص دنوں کے اندر ہے، لیکن حج کا احرام تو پہلے بھی باندھا جا سکتا ہے۔ یہاں بعض لوگ اسی غلط فہمی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی جس نے شوال کے اندر عمرہ کیا تو اس پر حج کرنا لازم ہو گیا، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وہ حج قران کا میں نے آپ کو مسئلہ ایک بتا دیا کہ حج قران کے اندر عمرے اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ ہی باندھا جاتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ورنہ ویسے ہی کوئی بندہ عمرہ کرنے کے ارادے سے اگر جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، عمرہ کر کے اپنے گھر واپس آ جائے گا شوال کے اندر۔ تو یہ غلط فہمی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ حج کے ارکان جو ہیں، جو ارکان حج ہیں، مناسک حج ہیں، وہ صرف 7ویں ذی الحج سے لے کر 12 تک ادا ہوتے ہیں۔ ارکان تو چند دن ہوتے ہیں نا، 7، 8، 9، 10، 11، 12، یہ 6 دن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو 7ویں ذی الحج سے 12ویں ذی الحج تک حج کے ارکان ادا ہوتے ہیں۔ میدان عرفات میں آپ کو ٹھہرنا ہوتا ہے، اسی دوران آپ پھر جناب طواف کرتے ہیں، اسی دوران آپ مینا، مزدلفہ اور بہت ساری جو چیزیں ہیں، حج کا خطبہ ہے، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں۔ یہ دن خاص ہیں، لیکن مہینے وہ بیان کیا گیا، یعنی شوال، ذوالقعدہ کو بھی حج کے مہینے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی اگر کوئی حج کا احرام باندھے تو بلا کراہت جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ان سے پہلے حج کا احرام باندھنا یہ مکروہ ہے، یعنی اگر کوئی رمضان کے اندر ہی حج کا احرام باندھ لے تو یہ پھر مکروہ ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو ان مہینوں میں حج کی نیت کرے
تو حج میں وہ 3 کام نہ کرے۔ نمبر 1، فلا رفسا، نہ تو عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، ہم بستری کا ذکر ہو، ولا فسوقا، اور نہ ہی گناہوں کا کام ہو، گناہ بھی نہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے۔ خاص طور پر ان 3 کاموں سے بچنا ہے۔ پھر فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، جو بھی تم بھلائی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ 3 یہاں پر چیزیں ذکر کی گئیں۔ ایک تو رفس، رفس کا مطلب ہوتا ہے ہم بستری کرنا یا عورتوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا یا فحش کلام کرنا۔ یہ تو عام دنوں میں بھی ویسے منع ہوتا ہے، جائز نہیں، لیکن خاص طور پر حج کے دنوں میں خاص طور پر اس سے بچنا ضروری ہے۔ ہاں نکاح کر سکتا ہے، نکاح کرنے میں حرج نہیں ہے۔ دوسرا ہے فسوق، فسوق فسق کا معنی ہے گناہ اور برائی کے کام۔ گناہ ویسے ہی گناہ ہے، اور حج کے دنوں میں، اور وہ بھی مکہ پاک کے اندر، یہ تو زیادہ بڑا گناہ ہے، تو بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح جدال، جدال کا مطلب ہے اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں سفر کے، یا اپنے خادم ہوتے ہیں یا دوسرے لوگ ہوتے ہیں، ان سے نہ جھگڑنا، جھگڑنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ یاد رکھیں کہ گناہ کے کام اور لڑائی ہر جگہ ہی منع ہے، لیکن خاص حج چونکہ ایک عظیم اور مقدس عبادت ہے، اس لیے اس عبادت کے دوران ان گناہوں سے، جھگڑوں سے، فحش کلامی سے بچنے کی تاکید کی گئی، کہ ایسا نہ ہو کہ اس وقت گناہ کرنے سے، جھگڑا کرنے سے یا کوئی غلط بات کرنے سے بندے کے اعمال برباد ہو جائیں، بندے کے لیے تباہی اور بربادی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور زاد راہ ساتھ لے لو، پس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ بعض یمنی جو لوگ تھے، یمن کے رہنے والے، وہ بغیر سفر کے سامان سفر کے بغیر ہی حج کرتے، اور یوں کہا کرتے جی ہم تو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر حج کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو پھر سوال کرتے اور کہتے ہم تو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، لیکن اب کھانے کی ضرورت تو کسی سے مانگ کر لے رہے ہیں، کپڑے کی ضرورت تو مانگ کر لے رہے ہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت تو مانگ کر لے رہے ہیں۔ تو اس پر انہیں سمجھایا گیا کہ جب حج کا سفر کرنا ہو تو اس وقت اپنے ساتھ جو ضروری تمہارا سامان ہے، ضرورت کی جو چیزیں وہ اپنے ساتھ لے لو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر آپ سفر کرتے ہیں، کوئی بھی سفر کرتے ہیں، تو اپنے ساتھ سامان لے کر جائیں۔ اور اس سے ساتھ ساتھ یہ پتہ چلا، دیکھیے دنیا کے اندر ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ بھی ایک سفر ہی ہے۔ حدیث میں بیان کیا گیا نا کہ دنیا کے اندر مسافر کی طرح رہو۔ اب مسافر جو بندہ ہوتا ہے تو وہ سامان سفر ساتھ رکھتا ہے، تو اب دنیا کے اندر بھی اتنا پیسہ یا اتنا مال یا اتنی چیزیں اپنے پاس رکھنا کہ جس سے آپ کی ضروریات پوری ہو جائیں، یہ منع نہیں ہے۔ آپ مثلاً پورے مہینے کا راشن اکٹھا لے لیتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ آپ پہلے سے کپڑے سلوا لیتے ہیں، آپ پہلے سے کچھ پلاننگ کر لیتے ہیں، تو اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن مقصد کیا ہو، مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مجھے کسی کو تنگ نہ کرنا پڑے، یہ مقصد ہو۔ باقی دکھلاوا نہ ہو، تکبر نہ ہو، خود پسندی نہ ہو، غرور نہ ہو، کسی کو نیچا دکھانا نہ ہو، کسی کو حقیر سمجھنا نہ ہو۔ مقصد یہ ہو کہ اللہ پاک نے مجھے جو دیا ہے تو میں اس کی وجہ سے کسی سے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، اس آپ کہیں کہ جناب ٹھیک ہے پھر ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی جو بیچنے والا طبقہ ہے، تاجر طبقہ ہے، اب بعض اوقات وہ کچھ چیزوں کو اس لیے روک لیتا ہے کہ جب ان کی قیمت زیادہ ہوگی تو ہم بیچ دیں گے۔ اب یہ پھر مناسب عمل نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کو تکلیف دینے والی بات ہے نا۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے کچھ چیزیں جوڑ کر رکھتے ہیں تو اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن آپ اگر اس لیے ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں کہ لوگ پریشان ہوں گے، جیسے آلو ہے، آلو روک کر رکھ لیے، چلے آگے مہنگا ہوگا، پیٹرول ہے، اب پہلے سے پیٹرول پمپ والے پہلے سے جمع کر کے رکھ لیں اور کہیں نہیں جی پیٹرول مہنگا ہوگا تو پھر ہم چلائیں گے، تو پریشان کرنے والی بات ہے نا لوگوں کو، یہ منع ہے۔ تو بہرحال حج کے دنوں میں، ہم حج کی بات کر رہے ہیں، حج کے دنوں کے اندر
خاص طور پر جو ضروری سامان ہے وہ اپنے پاس رکھیں اور دوسروں پر بوجھ نہ ڈالیں، سوال نہ کریں۔ یہ تمام چیزیں توکل کے اور اسی طرح تقوی کے خلاف ہیں۔ فرمایا بہترین جو زاد راہ، بہترین سامان وہ ہے تقوی کا۔ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، ٹھیک ہے، اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دینا، ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس سے رب کی ناراضگی ہوتی ہے، اس کا نام ہے تقوی۔ تو اب تقوی بندہ کہے کہ جی میں تقوی والا ہوں اور ساتھ میں سوال بھی کر رہا ہوں، بھیک بھی مانگ رہا ہوں، تو یہ اسلام کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ کریم نے آخر میں ارشاد فرمایا واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرو۔ عقل والے اس لیے مخاطب کیا گیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرے، بندہ اللہ سے ڈرے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا تو وہ عقل والا بھی نہیں ہو سکتا۔ بھئی فطری بات ہے، انسان کو اسی سے ڈرنا چاہیے کہ جو سب سے زیادہ طاقت والا ہو، اس سے ڈرنا چاہیے جو رزق دینے والا ہو، اس سے ڈرنا چاہیے جو بیماری دینے والا ہو، اس سے ڈرنا چاہیے کہ جو پکڑ کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ طاقت والا یقیناً رب تبارک و تعالی ہے۔ تو اس لیے عقل مند انسان کو چاہیے کہ عقل والا اللہ سے ڈرے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا یقیناً وہ بے عقل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف نصیب کرے۔ اللہ اسی سال ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے۔ جو حج پر جا رہے ہیں اللہ سب کا حج کرنا قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو تاہیوں لغزش خطاؤں سے درگزر فرما۔ مالک کریم گناہوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرما۔ پاک پروردگار بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار مدینہ پاک کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔